الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر عالی ذی وقار اور ان کے تمام ہی معزز و محترم ذمہ داران صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اور اس کے تمام ہی اراکین و متعلقین اور معاونین و محسنین اور مرکز ابن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم کے تمام ہی ذمہ داران اور اس کے معلمین اور اس کے طلباء عزیز اور پورے کشمیر کے ہر خطے سے دشت و جبل سے بھی اور اس کی گہری وادیوں سے بھی کشاں کشاں عظمت قرآن کے حوالے سے قدم رنجاں فرما میرے بہت ہی دل کے قریب بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور ملت اور جماعت کی ماں اور بہنوں، یہ عظیم الشان اجلاس جس عنوان سے معنون ہے وہ بہت عظیم ہے، عظمت قرآن کریم. اور عالم کے دل میں جب خاص طور پر مسلمانوں کے دلوں میں جب اس قرآن کی عظمت صحیح معنی میں جاگزی تھی تو اس وقت ساری انسانیت صحیح معنی میں حقیقی طور پر امن و امان، شانتی و خوشحالی اور صحیح معنی میں اطمینان اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا سنائیں اور کہاں سے یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العزت والجلال کا کلام ہے. اور اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا.
جو زمین کو ہلنے سے پہاڑ کو قائم کیا گیا ہے، وہ پہاڑ اس کی عظمت کے سامنے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو جاتا، خوف سے دہل جاتا، اور کسی بھی طریقے سے اسے تابع اخذ و عطا ہرگز نہیں رہتا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ عظمتوں والا قرآن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کو انسانوں نے اس کو قبول کیا تھا، اس عظمتوں والے قرآن کو، اور جب اس قرآن کو حاصل کیا، اس قرآن کے عظمت کو بیٹھایا، یہ جانا کہ لوح محفوظ سے اللہ جل شانہ کے یہاں سے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر لانے کے لیے فرشتے جو سب سے نیک ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار ہیں، بات ماننے والے، یفعلون ما یؤمرون، تو ان میں سے بھی سب سے افضل فرشتے کا انتخاب ہوا، جبریل کا نہیں، جبریل امین کا۔ اب اس سے ہر مسلمان سمجھے کہ وہ کتنا امانت دار ہے، کتنا دیانت دار ہے، کتنا صادق ہے، اور کس قدر شہادت حق دینے والا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ کسی فرشتے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، بلکہ جبریل سب سے بڑے فرشتے اور ان کی خاص صفت کے ساتھ امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ امانت، یہ بارے گراں امین لے کر کے آئے تھے۔ آپ دیکھیے اس زمین پر، اس معاشرے میں جہاں امانتیں ضائع ہو چکی تھیں، جہاں صداقت کا فقدان تھا، جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی، انسانیت سسک اور بلک رہی تھی، ایسے وقت میں ایک سب سے بڑا امین و صادق کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ سبق یاد رکھیے، اس کی عظمت کو جانیے کہ کس کس سلسلۃ الذہب کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ حامل قرآن کہلائیں، آپ حامل حدیث کہلائیں، اور آپ دنیا میں سب سے افضل کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ بار بار کہتے ہیں، دل میں یہ سجائے ہوئے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ایمان والا جو ہے وہ امت محمدی کہے گا دیکھ کر میدان محشر میں ہمیں رضواں کہ دیکھو آ رہی ہے ناز سے امت محمد کی۔ آپ کہتے ہیں ہماری جماعت خرامہ اور بڑی تعداد میں ایک تاریخی حیثیت سے یہاں جمع ہو رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ لیکن آپ نے بھلا دیا کہ یہ امت کہے گا دیکھ کر جنت کا داروغہ، جنت کا رضواں آپ کے استقبال میں کھڑا ہے، اور فخر سے اس کو کوئی چیز فخر کی چیز تھی تو یہ امت تھی، لیکن کس ناز سے آئی، کیسے آئی، آپ نے اس سلسلے کو بھلا دیا ہے، آپ نے ان حقیقتوں کو فراموش کر دیا ہے۔ اسی کی طرف لوٹ کر کے تب یہ عظمت قرآن، آپ عظمت قرآن کے لیے یہ مٹھی بھر بچوں کا حوالہ دیتے ہیں، یہ نہیں حامل قرآن، اگر آپ سلفی ہیں اور مومن ہیں، خیر امت ہیں، تو آپ کو یقینی طور پر سب سے پہلے ہر ایک دل کے اندر عظمت قرآن کا سکہ اور اس کی دھاک بیٹھانی ہوگی۔ اقیم دولت الاسلام فی قلبک اقام اللہ دولتک علی الارض۔ آج انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کم سے کم داروغہ ہو جائے، میرا بیٹا کم سے کم صدر مدرس ہو جائے، میرا بیٹا کسی ضلع کا ناظم اور صدر بن جائے، اور میرا بیٹا ملک کا حکمراں بن جائے، یا میری جماعت بن جائے، یا مسلمانوں کو انتم العالون ان کنتم مؤمنین یہ مزدے جا فضا سنا دیا جائے۔ یہ خیال است محال است جنو، یہ ہونے کو نہیں ہے جب تک کہ اس کی عظمت، اس اسلام کی، اس دین کی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جو سب سے بڑا بھولا ہوا سبق اس قرآن کریم نے دیا تھا، عظمت کا سکہ اور اس کی دھاک بیٹھائی تھی دلوں میں۔ آپ جانتے کیا وہ انسانیت کی تھی، انسانیت کی، یہ انسانیت کہاں تھی؟ آپ عظمت جاننا ہو تو صرف آپ اتنا جانتے ہیں، پوچھئے فاطمہ سے، فاطمہ بنت خطاب سے پوچھئے، آپ کا حفیظ جالندھری کہتا ہے بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا دھارا۔ ایک عورت تھی نحیف سی، ستائی ہوئی، ماری ہوئی، لیکن اس قرآن کریم کے دھاک نے اس کے دل پر، ایک عورت نے وقت کے سب سے بڑے جابر، وقت کے سب سے بڑے ظالم، وہ جس کی ننگی تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق الارض، بلکہ خیر مخلوقات میں سب سے افضل کی گردن، اس سے زیادہ برا وقت کیا ہوگا؟ لیکن اس عمر کو
اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی عظمت کی دھاک بیٹھائی، جو قرآن کو، صاحب قرآن کو مٹانے کے لیے چلا تھا. یہ عظمت ہماری ہر ماں کے اندر، ہمارے دل کے، ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری ماؤں کے اندر، گارجین کے اندر. یہ نہیں کہ سب سے جو آپ کے بچے ہیں، چند بچوں کو آپ نے، یہ جانتے ہیں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے بڑی محنتوں سے اس کو حاصل کیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اور وہاں کیا تھا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک لاؤڈ اسپیکر کے مقابلے میں دوسرا کھڑا کر دیا جاتا تھا، ایک خطیب کے مقابلے میں 10 غوغائیت اور ہنگامہ کرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک اللہ کے نبی، ایک ابو بکر جو اپنے گھر کے چہار دیواری کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے پورا مکہ ٹوٹ پڑتا تھا. اور غزوہ احزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اور اس کے آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیفیت تھی مسلمانوں کی. ایسی حالت میں بھی وہ اس قرآن کو پڑھتے تھے، اس لیے اس کی دھاک تھی. اور دنیا نے اس کو لیا تو اس سے سبق حاصل کیا، اس کی عظمت کو جانتے تھے. یہ عظمت قرآن ہے. آئیے جو جملوں میں یہ بھی کہوں، سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے جس کو سب کو آپ نے عنوان دے دیا اور ہمارے لیے چھوڑ دیا، اب کون سی بات کہے اور کون سا نہ کہے، یہ دوسری مشکل ہے. پہلی یہ ہے کہ اب آپ آئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بلتستان سے آئے ہوئے ہیں، آپ بلخ سے، آپ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، کارگل سے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے لداخ اور لیہ کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. کئی لوگ اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں ان علاقوں کے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانے میں کن پریشانیوں کا سامنا ہے. اس تقریر کا وقت نہیں رہ گیا ہے، اور ہمارے خطبہ نے، ہمارے علماء نے، اور خاص طور پر بیت القصید جو آخر میں آپ تقریر ہوئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک سبق ضرور یاد کرنا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلے آپ کی ہم ان ماؤں کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی تیاری کے بعد، بیوی بھی تیاری میں لگی ہوئی ہے، پورا قوم خراب ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی 40 سالوں کے بعد اس لائق ہوئے تھے، اپنے آپ کو بنایا تھا کہ وہ غار حرا کے طالب علم بنے. آج ہم جیسے چاہ رہے ہیں، جہاں سے چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں، اور دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے. لیکن اکثر یہاں بھی عظمت قرآن کے برائے عظمت دنیا ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا تھا. اور ابھی آپ نے سنا کہ آسمان پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روح زمین کے سب سے مضبوط انسان تھے، سب سے بڑے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ سب دہل گئے تھے. پہاڑ، طائف کے دونوں پہاڑ بے چین تھے، اللہ کا حکم آ چکا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان قرآن کے انکار کرنے والوں کو پیس دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کہتی ہے، ذرا اس کو یاد کیجئے گا، یہی قرآن کی عظمت تھی. جہاں کہیں بھی یہ قرآن گیا، انسانیت کا سب سے بڑا جھنڈا بلند ہوا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان پیسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ہمارے آبا اجداد، ہمارے علماء کسی معنی میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت خاک رابع آل پاک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الخلائق ہیں. آپ جانتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ساری کائنات کے ساری خوبیوں اور اس کے کریم کو جمع کیا جائے تو اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کر دیا تھا انبیاء کرام نے. لیکن ان انبیاء کرام کی ساری خوبیوں کو، ان کی ساری عظمتوں کو، ان کے سارے معجزات کو، جس سے ساری دنیا عاجز و درمادہ تھی، اس کو لے کر کے، سب کو سمیٹ کر کے، سب کو جمع کر کے جامع کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو طرح داری. ایسے کو بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت طیبہ کہتی ہے کہ طائف میں پہاڑ کو ایسے ہی جوش نہیں آیا تھا، 7 آسمانوں سے فرشتہ نہیں اس لیے بھیج دیا گیا اوپر سے کہ ان کو پیس تو دونوں پہاڑوں کے اندر. ان مجرمین نے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت طیبہ کہتی ہے کہ کانو یرمونہ فیسقطونہ فیعضدونہ فیرمونہ ثم
یعضدونہ فیرمونہ ثم یرمونہ بالحجارہ، اللہ کے نبی کو یہ طائف کے لوگ پتھروں سے مارتے تھے، زمین پر گرا دیتے تھے، پھر جوان اس کے اٹھتے تھے، دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے اور اٹھا کر کے پھر نشانہ بناتے تھے۔ انسانیت کا سب سے قوی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر جاتا، اور لیکن جب اللہ کا غضب، اللہ کو جلال آیا اور فرشتے کو حکم ہوا کہ اخبشین کے درمیان کو پیس دیا جائے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، حامل قرآن کو یہ برداشت کرنا ہوگا، حامل قرآن کو ایسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، حاملین قرآن کو اتنا قوی بننا ہوگا کہ پہاڑ جو بوجھ کو نہ اٹھا سکے یہ اٹھائے گا، اور جب ظالموں کو پیس دینے کا معاملہ آئے گا تو کہے گا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ سنت یاد رکھیے، اسی سنت نے فاتح عالم بنایا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ابھی مورسس بوکائی کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے حضرت عمر کا قصہ ذکر کیا، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ایسے ہی نہیں تھے، فاتح عالم کہلاتے تھے، اور دنیا کے داہیت العرب، دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان کہلاتے تھے۔ قرآن کو لکھا تھا انہوں نے، اللہ کے نبی پر نازل ہوتا تھا، حضرت امیر معاویہ بیٹھ کر کے لکھتے تھے، اس کو سمجھا تھا، سینے میں سجایا تھا، تب وہ یورپ کے کلیساؤں میں اس کو سنایا تھا۔ اور ایسی صورت میں اس کا دھاک سننا ہو تو جعفر طیار سے سنیے، صرف چند آیتیں سورہ مریم کی پڑھی تھی، نجاشی جیسا بادشاہ جو دنیا کے اندر اس کی آنکھیں جاری تھی، اور وہ انسانیت کا سب سے بڑا رکھوالا بن گیا تھا۔ ایک دو نہیں، اس عظمت قرآن کو اگر جاننا ہے تو ان ماں اور بیٹیوں سے پوچھئے جو سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، ان یتیموں سے پوچھئے جو سب سے بڑے دنیا میں مظلومیت کے شکار تھے۔ کیا مظلوم ہمارے غزہ کے مسلمان ہوں گے؟ وہ دنیا کے سب سے بڑے مظلوم تھے، لیکن یہ قرآن ملا تو دنیا کے دلوں پر دھاک بیٹھ گیا۔ یتیموں کے ماواں وملجا سمال الیتامہ عصمۃ للارامل، یہ کیا چیز تھی؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عملی دنیا پر ان سارے میدانوں میں عظمت قرآن کو سمجھانے کی، ہر دل میں بسانے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری کشمیر کی، جموں کشمیر کی جمعیت نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ اس قرآن سے جڑیے، گھر گھر پڑھائیے، صرف یہ نمائندے بھیج دینے سے نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ آپ کو، ہماری اس جمعیت کو، جو خدمت انسانیت کا سب سے بڑی علمبردار یہ جمعیت رہی ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے، ورنہ میں ایک لفظ سنا دیتا ہوں۔ دیش جب انگریزوں نے مارا تھا اور یہاں جس طرح کے بٹوارے تھے، ہندو ہندو کو کھا رہا تھا، مسلمان مسلمان کو کھا رہا تھا، دیش میں ایک طرح کی عجیب اتھل پتھل تھی، ایسے وقت میں پنڈت جواہر لال نہرو نے ایسے ہی کہا تھا، لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری لرجحت کفۃ اہل صادق پور، کہ سارے ہندوستان کے، سارے بھارتیوں کی، اکھنڈ بھارت کے سب کی بلیدانوں اور قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے ہیں، اور اے اہل حدیثوں، تمہارے ایک محلے پٹنہ کے صادق پور کے اہل حدیثوں کی قربانیوں کو، جو اس دیش کی خاطر، اس انسانیت کی خاطر سسکتی بلکتی انگریز کی لڑائی اور ماری ہوئی اس قوم کو کس طریقے سے زندہ کیا تھا، کیسی قربانیاں دی تھی، تو یہ سکھاتا ہے قرآن عظمت انسانیت کے لیے۔ میں اپنی اس جمعیت کو، جس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیرلا اور کشمیر کی، آج الٹ کے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر اور کیرلا کی جمعیت اپنی تنظیم میں، اپنے اتفاق و اتحاد میں، اپنے امیر اور قائد کے پیچھے چلنے میں، صحراؤں اور وادیوں اور پہاڑوں سے کشا کشا چلے آنے میں، اور ایک آواز میں لبیک کہنے میں سلف صالحین کی حقیقی نمائندگی کرتی ہے۔ اور میں اسی لیے اس کو صحیح معنی میں ہمیشہ ان دو صوبوں کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر کچھ چیزیں مجموعی طور پر نہیں ہوتی تو بعض حیثیت سے اس کو پہلا نمبر آج دے کر کے جا رہا ہوں، لیکن مجموعی حیثیت سے بھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہے۔ اور جس طرح کی قیادت آپ کو ملی ہے، اور ان سارے قائدین کا، جس کا ڈاکٹر عبداللطیف صاحب ہمارے جو ذکر کر رہے تھے آباء و اجداد کی، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صرف ایک عربی کا شعر ہے، کبھی سن لیجئے گا۔ آپ تو جلسہ سن کے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، کبھی بیٹھتے نہیں کہ خطبہ سنیں، خطبہ حاجہ سنیں، اس میں کہ جو عربی، فارسی اور دیگر نکات ہیں اس کو سنیں، لیکن جن آباء و اجداد کو ذکر کیا ہے وہ ان سے پہلے تک بٹ صاحب تھے، اس سے پہلے ملک صاحب تھے، اس سے پہلے شوکت صاحب تھے، اس کے پہلے جن بزرگوں کا ذکر کیا، مولانا نور الدین صاحب، مبارکی صاحب، فلاں صاحب، اور آگے چل کر کے جائیے تو سرخیل جماعت جو اس وقت ہوا کرتے تھے، اور سلام اللہ رسری کو تو کہتا ہوں اسی سرزمین کے تھے، جو حقیقت میں یہ تھا کہ ہر دل کی آواز تھے۔
تو میں ان سب کے بارے میں ایک لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور آپ کے بارے میں صرف ایک جملہ، ایک لفظ یہ کہتا ہوں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل، خواہ جمعیت میں ہمارے جمعیت کے ذمہ دار ہوں یا رضاکار ہوں، یا یہ ہماری عوام جو آئی ہوئی ہے، یا یہ نسل جس کو رجال الغد بنات المستقبل، کل کے مرد میدان اور رجال کار جن کو کہتے ہیں، یہ ہوں، سب کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔